گزار ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے کہ تشریف لے آئیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد. معزز اور محترم سامعین کرام، اس پروگرام میں آپ سبھی شریک ہوئے اور آپ تشریف لائے، اس کا یقینی طور پر شکریہ نہ ہمیں آپ کو ادا کرنا ہے، نہ آپ کو ان علماء کرام کا ادا کرنا ہے، بلکہ اس ذات پروردگار کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق اور سعادت دی کہ ہم اہل بیت اطہار کی احادیث کو نشر کرنے اور اہل بیت اطہار کی احادیث کو سن کر اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے والوں میں قرار پائے. آج کا یہ زمانہ اور آج کا یہ دور بقیہ زمانوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہی حساس بھی ہے اور کچھ زیادہ ہی آنکھیں کھول کر زندگی گزارنے کا موقع ہے. ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. کبھی کسی شہر سے آواز اٹھتی ہے، کبھی دوسرے شہر سے آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی کسی اور جگہ سے کوئی بول پڑتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں، وہ علی گڑھ ہو کہ جہاں سے اہل بیت اطہار کی امامت اور ولایت پر حملہ کیا گیا، وہ شہر لکھنؤ ہو جہاں رسالت مآب پر حملے کیے گئے، یا ابھی اخیراً حیدرآباد ہو جہاں آخری امام سے متعلق حملے کیے گئے، ان ساری جگہوں پر اگر آپ توجہ فرمائیں، نہ احکام پر حملہ کیا گیا، نہ اخلاقیات پہ حملہ کیا گیا، نہ کسی اور عمل سے متعلق حملہ کیا گیا. اگر حملہ ہو رہا ہے تو عقائد پہ حملہ ہو رہا ہے. اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی گھر میں کسی موقع کے اوپر چور داخل ہوتا ہے، آپ ظاہر جانتے ہیں اس بات سے کہ بہت سی خواتین اپنے گھروں میں وہ زیورات بھی رکھتی ہیں کہ جو اصلی نہیں ہوتے، اینیمیٹڈ ہیں، اپنے گھر میں رکھا ہے انہوں نے. کہاں وہ 10 لاکھ کا ہیرے کا ہار اور کہاں وہ 250 روپے کا مل جانے والا اس کا ہو بہو اس کے جیسا ہار. لیکن اگر رات میں گھر میں چور داخل ہو تو وہ ٹیبل پر 250 روپے کے رکھے ہوئے نقلی زیور کو اٹھانے کے بجائے ساری طاقت صرف کر دے گا کہ جا کے تجوری کھولے، الماری کا تالا توڑے اور اس قیمتی ہار کو نکال کے لے جائے. کیوں؟ کیا اس کو اپنی زندگی کی اس محنت سے محبت نہیں ہے؟ محنت، وقت سب کچھ اس نے ضائع کیا. یہ ٹیبل پہ رکھا ہوا 250 روپے کا ہار اٹھا کے لیے جاتا. لیکن یہ حملہ آور چور بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر چرایا جاتا ہے تو قیمتی چیزوں کو چرایا جاتا ہے. عقیدے دنیا میں سب کے پاس ہیں، اعمال سب کے پاس ہیں،
لیکن کسی پر کوئی حملہ نہیں ہے. اگر حملہ ہو رہا ہے تو ہم پر ہو رہا ہے. صرف ایک وجہ ہے, ساری دنیا کے یہ افراد بخوبی جانتے ہیں عقائد سب کے پاس ہیں, لیکن بقیہ کے بنسبت ان کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اصلی عقیدہ ہے. لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اس عقیدے کی حفاظت کریں. ہمارا قیمتی عقیدہ کسی میز پر چھوڑ دیے جانے کے لائق نہیں ہے. ہمارا یہ قیمتی عقیدہ کسی نجاست سے آلودہ کیے جانے کا حق نہیں رکھتا, بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اسے پاک و صاف رکھا جائے. اور یہی عقیدہ ولایت ہے کہ جس کی بنا پر وہ تمام افراد کہ جو اس دنیا میں اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ کامیاب و کامران ہوں گے. میں ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں استاد ارجمند کو تاکہ آپ کے درمیان اس اہم ترین گفتگو کو پیش کریں. لیکن میں اس سلسلے میں ایک روایت وارد ہوئی ہے, امالیہ شیخ صدوق علیہ رحمت اور رضوان میں یہ روایت موجود ہے. بڑی اہم روایت ہے, البتہ تقریباً اسی مضمون سے ملتی ہوئی روایت دو اماموں سے وارد ہوئی ہے. میں جس روایت کو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ سے وارد ہوئی کہ آقا فرماتے کہ اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامہ اذا وقف بین یدی اللہ عز وجل. جس موقع کے اوپر میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ انسان پہنچے گا, سب سے پہلا سوال جو ابتدائی سوالات اس سے کیے جائیں گے, مولا فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائی سوالات مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. یہ کچھ سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں عن الصلوات المفترضہ. سب سے پہلا سوال ان نمازوں سے متعلق کہ جو انسان پر فرض کی گئی ہیں. لیکن امام نے یہ فرمایا کہ ان نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ نے فرض کی ہیں. یعنی اس کے معنی ہے کہ نمازوں کے متعلق کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ نماز میں کچھ کم کر سکے یا اضافہ کر سکے. اسی نماز کے بارے میں دریافت کیا جائے گا کہ جس نماز کو اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے. وعن الزکاۃ المفترضہ, پوچھا جائے گا اس مال سے متعلق کہ جسے اللہ رب العزت نے بندوں پر لازم قرار دیا, کیا اسے تم نے ادا کیا یا نہیں ادا کیا. وعن الصوم المفروض, پوچھا جائے گا اس روزے سے متعلق کہ جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے لازم اور واجب قرار دیا, کہ تم نے ان روزوں کو رکھا یا یوں ہی دنیا سے چلے آئے کہ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کے آئے یا روزہ کھا کے آئے. یہ انسانوں سے دریافت کیا جائے گا. اور اس کے بعد چوتھا سوال وعن الحج المفروض, اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے اگر تم پر فرض ہو گیا تھا پہنچے یا نہیں پہنچے. یہاں تک تو اس طرح کی روایتیں متعدد ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اب آپ سنیں گے آقا فرماتے ہیں کہ پانچواں سوال جو ان تمام لوگوں سے میدان محشر میں کیا جائے گا وہ کیا سوال ہے؟ کون بتا سکتا ہے آپ حضرات میں سے؟ ان بچوں میں کوئی بتائے گا پانچواں سوال کیا ہو سکتا ہے؟ چار سوال ہو چکے ہیں, نماز, اس کے بعد زکوٰۃ اور مال, اس کے بعد حج ہے, اس کے بعد روزہ. ایک چیز اور پانچویں کیا بچی؟ مولا فرماتے ہیں وعن ولایتنا اہل البیت. پانچواں سوال ہم اہل بیت اطہار کی ولایت سے متعلق کیا جائے گا. اور اگر اسی ترتیب میں رکھا جائے, اگر حدیث کا اگلا فقرہ میں نہ عرض کروں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے مثلا نماز پڑھی, روزہ نہیں رکھا, نماز پڑھنے کا ثواب, روزہ نہ رکھنے پر عقاب,
یہی تو ہے. کسی نے مال نہیں دیا اللہ کی راہ میں، نتیجہ یہ ہے کہ نماز قبول، روزہ قبول، مال نہ دینے پر عقاب. اگر اسی ترتیب میں ولایت اہل بیت اطہار کو بھی رکھا جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نماز پڑھ لی، مال دے دیا، حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، ولایت کو نہیں مانا، 4 کا ثواب، 5ویں پر عقاب. یہی تو ہوگا نا. مولا کیا فرماتے ہیں؟ فمن اقر بولایتنا، جو ہم اہل بیت کی ولایت کو قبول کرے، ومات علیہا، اور اس ولایت کے ساتھ دنیا سے جائے. اور فرمایا بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، روزہ نہیں رکھ سکا، لیکن اس کے باوجود وہ جب دنیا سے جائے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس انسان کی زندگی کی وہ ایک نماز جو اس نے پڑھی تھی اور 5 چھوڑی تھی، اس ایک کو بھی قبول نہ کیا جائے. لیکن جب ولایت کا مسئلہ آیا تو اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا کہ اسی ولایت پر اسے موت آئے. یعنی اس کے معنی ہے کہ صرف میدان غدیر میں امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ولایت پر زندگی کے آخری لمحات تک ثابت قدم رہنا ضروری ہے. اور اگر یہ ولایت آخری لمحات تک ہے تبھی انسان کامیاب ہے. اس کے بعد فرمایا فمن اقر بولایتنا ومات علیہا قبلت عنہ صلواتہ وصیامہ وصومہ وحجہ. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا روزہ سب قبول ہے. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ ومن لم یقر، لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس نے اہل بیت اطہار کی ولایت کو قبول نہیں کیا، لن یقبل اللہ منہ شیئا، اللہ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا. جب قبول کرنے کا ذکر کیا تھا تو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ان کی قبولیت کا ذکر فرمایا، لیکن جس موقع کے اوپر نہ قبول کرنے کے مرحلے کا ذکر فرمایا وہاں پر نہیں فرمایا کہ اس کی نمازیں ٹھکرا دی جائیں گی، اس کا روزہ ٹھکرا دیا جائے گا، اس کا حج غیر مقبول ہو جائے گا. فرمایا لن یقبل اللہ منہ شیئا، اللہ رب العزت اس سے کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرے گا. اس کے معنی ہے انسان کی چیریٹیز تب قابل قبول ہیں جب ولایت اہل بیت اطہار کے ساتھ کی جائے. یتیموں کی کا خیال کرنا تب قابل قبول ہے جب اہل بیت اطہار کی ولایت کے ساتھ عمل انجام دیا جائے. کسی نے کسی انسان کے لیے گھر بنا دیا، وہ تب قابل قبول ہے جب ولایت اہل بیت اطہار کے ساتھ انجام دیا جائے. آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا بہت زور لگایا جاتا ہے کہ یزید کو برا نہ کہو اس لیے کہ اس نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت کی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اس نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت کی ہو، تب بھی معیار کسی جنگ میں شرکت نہیں ہے، معیار اہل بیت اطہار کی ولایت ہے. اگر ولایت تو کسی قسم کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. وہ تمام افراد جو اپنی زندگیوں کے اعمال کو قبول کروانا چاہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ولایت اہل بیت اطہار کا اقرار کرتے ہوئے اور اس اقرار کے ساتھ دنیا سے جائیں. اسی لیے دعاؤں میں تاکید ہے کہ یہ جملہ کہے کہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، زندگی کے آخری لمحات تک صحیح عقیدے کے ساتھ جانا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. میدان کربلا میں بھی نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کے ابتدائی لمحات اہل بیت اطہار سے دور رہ کر گزارے گئے، لیکن آخری لمحات میں اہل بیت اطہار کے قدموں سے ایسا وابستہ ہوئے کہ آج جس کو دشمنوں کے لشکر میں ہونا چاہیے تھا امام حسین نے اتنی عزت عطا کر دی کہ جناب حر علیہ السلام کہلائے.
صحیح عقیدہ، صحیح عقیدے کے ساتھ عمل انسان کا مقبول ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم سب کو اپنی زندگیوں میں یہ کوشش کرنی ہے ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، اور اس عقیدے کے بعد ہمارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں بہترین ہونے چاہیے۔ وجہ صرف ایک ہے، جب انسان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو عمل بھی صحیح ہوتے ہیں۔ جو ان پٹ ہوتا ہے اسی کی بنا پہ آؤٹ پٹ سامنے آتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کی دنیا کے سارے جوان میرے سامنے موجود ہیں، جو آپ نے کمپیوٹر کو دیا ہے اسی کے مطابق کمپیوٹر آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے ورڈ دیا ہے تو ان پیج نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو ان پٹ ہے وہی آؤٹ پٹ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ صحیح عقیدہ انسان کا وہ ان پٹ ہے کہ جس کی بنا پہ خود بخود نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ان ساری چیزوں کا آؤٹ پٹ سامنے آنے لگتا ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ حج پہ نہیں جاتا، وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ عمل کی دنیا میں کمزور ہے، وجہ صرف ایک ہے، اگر اس کا ان پٹ عقیدہ صحیح ہوتا، اگر اس میدان میں قوی ہوتا تو عمل بھی قوی ہوتا جاتا۔ لہذا ہمیں اپنے عقیدے پر مکمل توجہ دینی ہے، اور آج کے اس دور میں اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو زیادہ حفاظت کے ساتھ ان دشمنوں کی سازشوں سے بچاتے ہوئے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ دشمن اس کوشش میں ہے کہ ان سب کے درمیان سے کسی ایک کو ہی صحیح نکال کر جنت سے جہنم تک لے آئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کی یہ کوشش ہے کہ نور سے نکال کے ظلمتوں تک لے کر جائیں۔ اگر حقیقتاً اللہ رسالت مآب اور اہل بیت اطہار کی ولایت کے زیر سایہ ہم سب نے زندگی گزاری تو زندگی کی پہلی سانس بھی ولایت کے زیر سایہ ہوگی، اور زندگی کی آخری سانس بھی اسی ولایت کے زیر سایہ ہوگی۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار کی ولایت پہ ثابت قدم فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔